السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان المعظم، جس کو شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت اور شب مبارک کہا جاتا ہے، لیکن احادیث میں اس طرح کا کوئی بھی نام ہمیں نہیں ملتا۔ احادیث میں آیا ہے اس کے بارے میں لیلۃ النصف من الشعبان، یعنی شعبان کے بیچ کی رات، یعنی کہ 15 شعبان۔ اس رات کو بخشش کا نزول ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ احادیث ملتی ہیں۔ دو قسم کے گروہ میں ملتے ہیں، ایک بہت خلوف کرتے ہیں اس کے معاملے میں، اور دوسرے اس کے رد میں اتنے حد تک بڑھ جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں۔ بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اعتدالی راستہ۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ ضعیف احادیث ہیں جو کہ اتنی کثرت سے آئے ہیں، اتنی تواتر سے آئے ہیں کہ ہم اس کو حسن لغیرہ کے درجے تک تو لے ہی جاتے ہیں۔ اور حسن لغیرہ حدیث کی ایسی ٹرم ہے جس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، اس کو حجت کے طور پر یا عقیدے کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، فضائل کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی رات کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 5 آدمیوں کے۔ تو اس میں عربک میں 5 ٹرم بتائی گئی ہیں، ایک مشرک، دوسرا ایسا شخص جو بغض رکھنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو کپڑے کو پاؤں کے نیچے تکبر کے لیے پاؤں کے نیچے تک کرتا ہے، تو اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان، جو اتنا نافرمان ہو کہ ماں باپ کو دکھی کر دے، دل چھلنی کر دے ان کا، اور 5واں مسلسل شراب پینے والا۔ ان کی مغفرت مؤخر ہو جاتی ہے، جب بھی وہ کوئی نیک عمل کریں گے یا توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کر دیں گے۔ تو نفلی عبادت اس حساب سے اعتدالی عبادت کرنی چاہیے، لیکن انتہا پسندی کی طرف جو رجحان آج کل ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس رات کے بارے میں ایک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات جب میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات کو مغفرت ہوتی ہے، اس ٹرم کو لیتے ہوئے بعد کے علماء نے اس کا نام شب مغفرت رکھ دیا ہے۔ تو اس میں ہم مخصوص عبادت کرنی چاہیے، مگر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ ہر رات کو 11 رکعت نماز تہجد پڑھتا کرتے تھے، چاہے وہ جمعے کی رات ہو یا وہ کوئی بھی راتیں ہوں، تو آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں اس شب کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اپنے مغفرت کی دعا کرو۔ اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں جن کی سند اور ہمیں نہیں ثابت ہوتی، تو یہ بدعات میں شامل ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی عبادت نہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات جو عام طور پر رواج ہے کہ اس میں اعلانات ہوتے ہیں یا بجٹ بتایا جاتا ہے، یہ زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اگلی ہی آیت یہ بتا دیتی ہے کہ وہ شب قدر کی بات ہے، تو ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ اور روزہ وغیرہ اس کا بھی کوئی سند سے دلیل نہیں ملتی۔ آپ رکھنا چاہیں ہیں تو نفلی عبادت ہے، وہ اپنے مناسب طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اور کچھ چیزیں اس کے علاوہ ہیں، جیسے کہ مردوں کی فاتحہ، کینڈلز جلانا، آتش بازی کرنا، رگ روغن کرنا، تو اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن و سنت سے ہمیں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ اور حلوہ بنانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا دانت شہید ہوا تھا اور جنگ احد کے موقع پر، تو اس لیے آپ کو حلوہ کھلایا گیا تھا۔ تو اس طرح کی بات دیکھیں، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، اس سے پہلے اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں حضرت اویس کرنی کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو اس قسم کا تو یہ ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں البتہ ہندوؤں میں یہ نظم موجود ہے کہ حلوہ پوری بناتے ہیں سال میں ایک بار، اور وہ پھر اس کے کچھ ان کی رسم ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں پرکھوں کو وہ کھلاتے ہیں، تو یہ اس سے مطلب یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے ہماری بارے میں اس کو۔ اور اگر کوئی حلوہ یا کچھ بھی، حلوہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، حدیث میں آیا ہے، حدیث میں اب بات آئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا حلوہ۔ تو حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں، وہ ایسا حلوہ نہیں تھا جیسا ہم ایشیا میں بناتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی مرضی سے خیرات کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے اوپر فرض کر لیں اور قرضے لے کر کریں تو یہ جائز نہیں ہے، اور ہم اپنے اوپر کچھ مسلط کر لیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اعتدالی بات کی طرف آئیے
اعتدال پہ رہیے، جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ سب عبادات بھی کیجیے گا، دعائیں بھی کیجیے گا، اپنی استطاعت کے مطابق خیرات بھی کیجیے گا، حلوے بھی بنائیے گا اور نوافل بھی پڑھیے گا، لیکن صحیح معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔